بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف قسم کے رویوں سے متعلق انسانی نفسیات کیا کہتی ہے؟ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ اپنے گھر سے ملنے والی اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی اشیاء سے چمٹے رہتے ہیں تو آپ بچپن سے عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو معمولی سی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں اور محبت کے متلاشی ہیں۔ کانفیڈنس پیدا کریں آپ، اور ایک دم سے ہائپر مت ہوا کریں۔ اگر آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے آپ کبھی پیار کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے تو وہ نام بار بار آپ کے دل و دماغ میں رہتا ہے اور زبان سے بھی جاری رہتا ہے۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ سیدھی لائن میں بآسانی نہیں چل سکتے تو یقین کیجئے آپ طلسماتی خرابی کا شکار ہیں۔ آپ اس چیز کی پریکٹس کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پریکٹس سے ٹھیک ہوں گی۔ جتنا آپ کوشش کریں گے خود کو ٹھیک کرنے کی تو ہی آپ کی یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں۔ اگر آپ کا بچہ افق یا آسمان پر نظر جمائے رکھتا ہے تو یقین کیجئے وہ رومانوی دماغ اور گہری سوچ کا مالک ہوگا۔ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، روشنی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں تو آپ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ عام طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں وہ اندر سے اتنے ہی زخمی ہوتے ہیں، وہ صرف دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں خوش رہنے کا۔ جو لوگ دیر تک جاگتے ہیں وہ زیادہ تخلیقی ذہن اور زندگی کے فیصلے میں بہتر ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کام کے دوران دوسروں کی مداخلت پسند نہیں کرتے وہ زیادہ اچھے ورکر ثابت ہوتے ہیں اور خود کچھ کرنے کی لگن ہوتی ہے ان کے دل میں، وہ دوسروں کے مشوروں پر نہیں چلتے۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر بندے کو اپنا ہمدرد سمجھنا چھوڑ دیں۔ جو شخص سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکثر تنہا رہ جاتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کی توانائی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مسکراتے رہا کریں، خوش رہا کریں۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ اگر آپ کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑتا تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ آپ کا ذہن ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا کہ آرڈر وصول کرتا ہے، اس کے اعصاب جیسے آرڈر اس کو دیتے ہیں وہ ویسا ہی کام کرتا ہے۔ آپ کا سفر بہت ہلکا اور آسان ہو جائے گا اگر آپ اپنے ماضی کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ آپ عادتاً جو سوچتے ہیں ظاہراً وہی بننے چلے جاتے ہیں۔ مطلب کچھ چینج لائیں لائف میں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، کار دا پیل اولا ہوندا ہے۔ شام 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو اس دوران آپ زیادہ اپنی ایکٹیویٹیز رکھا کریں۔ سفر دماغی صحت کو بڑھاتا ہے، دل کے دورے اور ڈپریشن کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ مختصر 1 یا 2 لفظوں میں جواب دینے والے لوگ عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔
رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ تھوڑے دل کا ہے۔ خواتین عام طور پر بھاری آواز والے مردوں کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پر اعتماد اور جرحانہ نظر آتے ہیں، مطلب ان کی آواز میں بڑا روب ہوتا ہے۔ تجربہ کار لوگوں کی تجاویز کو ضرور سنیں کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات بھی جانتے ہیں، ان کو تجربے بڑے ہوتے ہیں ہر چیز کے حوالے سے۔ خود غرض لوگوں کی دنیا اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، اگلے دن انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ان کے لیے کسی بندے نے کوئی کوشش کی ہے یا کوئی سٹرگل کی ہے۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہیں۔ بعض اوقات حسد آپ کے دماغ کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کسی کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ پیار یا دیکھ بھال کا اظہار نہ کریں کیونکہ یہ انسانی رجحان ہے کہ وہ ہمیشہ مفت کی چیز کو کم سمجھتا ہے۔ انسان جتنا ہوشیار ہوتا ہے اتنا ہی تیزی سے سوچتا ہے اور اس کی لکھاوٹ اتنی ہی سست ہوتی ہے۔ بہت گہری بات ہے یہ۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ استغفر اللہ۔ گیدرنگ میں رہا کریں جناب۔ بہت سے نوجوان جو 9 سے 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن اور یہاں تک کہ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اپنی نیند 9 سے 8 گھنٹے پوری کیا کریں۔ اکثر بھول جانا دراصل اعلیٰ ذہانت کی علامت ہے۔ پہلے والی باتیں بھولیں گے تو نہیں سوچ آئے گی نا۔ اپنے آپ سے بات کرنے سے آپ کا موڈ بہتر ہو سکتا ہے، آپ کی ذہانت میں اور خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ چیزوں کو اپنے آپ سے بھی ڈسکس کیا کریں۔ جب آپ کا کوئی جاننے والا آپ کو نیند میں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جب آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا ہے جس کی توجہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو آپ کے دماغ میں رد عمل جسمانی رد عمل کی طرح یعنی جسمانی درد کی طرح ہوگا۔ جذباتی لوگوں میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو جذبات سے جوڑتے ہیں۔ جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اداس ہوتے ہیں وہ دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے یہ حقیقت میں ہے۔